خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کوٹھے پہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جہنم کے عذاب کی آیت آ گئی. خواجہ حسن بصری اتنا رویا پتنالے میں سے آنسوؤں کا پانی نیچے ٹپکنے لگا. ایک آدمی جو پرنالے کے نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ چند ٹکڑے، چند قطرے ٹپکے. اس نے کہا کون ہے؟ شرم نہیں آتی؟ میری پگڑی خراب کر دی، پلیت پانی نل پتنالے میں سے پھینکا، میرے کپڑے خراب کر دیے. خواجہ حسن بصری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ روتے روتے کہتے ہیں ہاں ضرور پلیت ہو گئے ہوں گے، میں گناہگار خواجہ حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنسوؤں کا پانی ہے. وہ بھی قدردان نکلا جس کی پگڑی پہ ٹپکے تھے. اس پگڑی کو گھر جا کے اپنے بچوں کو بلایا، ان کے حوالے کر دی. یہ پگڑی، یہ دستار، یہ صافہ، یہ عمامہ سنبھال کے رکھنا، جب میرا آخری وقت آ جائے غسل کے بعد کفن میں رکھ دینا. میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا الہی مجھے تو تیرے ڈر سے کبھی روح نہ لایا، کبھی اتنا خوف نہ آیا، کبھی اتنا درد نہ آیا. ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے. یقین والوں کی بات ہے جس کا یقین جم جائے. آج ہمارا قرآن پہ یقین نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، حدیث پاک پہ یقین نہیں، پھر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کامل گزرے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے. فضیل بن عیاض مشہور محدث، مشہور اللہ والا، مشہور بزرگ ہے. اور حالت یہ کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، ولی تو بعد میں بنا نا، 99 آدمی ٹولی میں اور 100 آپ، 99 غلام تھے نیچے کے تھے، یہ سردار تھا. اللہ کی دین بھی دیکھو اور خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو. اب ڈاکوؤں کا، بدماشوں کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات کو اٹھائیں گے، تیری لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے آج. چنانچہ اس نے کیا انتظام کرنا تھا، کوئی غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی، اس نے اوپر کے چبارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، تو قرآن ہی آج رات پڑھتی رہو، میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں تیرے قرآن کام آ جائے، دنیا ہی میں قرآن تیرے کام آ جائے. بچی نے بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا. فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کوئی کوٹھے کے نیچے تھے، کوئی اوپر تھے، کوئی دائیں تھے، کوئی بائیں تھے. جب اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے چوبارے میں بڑا ڈاکو داخل ہوا، اندر سے آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ترجمہ یہ ہے او اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، او رات کے اندھیرے میں چلنے والے، تو خدا کے قہر سے کب ڈرے گا؟ کم
مالک کائنات کے عذاب سے تیرے دل میں خوف آئے گا، اب بھی خوف کھا جا، میرے ذکر سے ڈر جا، میرے نام سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کس تبلیغ کا پروگرام نہیں۔ بچی نے قرآن کی آیت کو 2-3 مرتبہ دوہرا کے پڑھا۔ فضیل بن عیاض نے قرآن سنا، عرب کا علاقہ تھا، قرآن سمجھتا تھا، بس دیر نہیں لگی، کوٹھے پہ کھڑا کھڑا کہنے لگا اپنا راستہ بدل گیا ہے، جس نے میرے ساتھ آنا وہ میرے ساتھ آئے، جس نے بدماشوں کے ساتھ جانا بدماشوں کے ساتھ جائے، ہم تو آج توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک بچی کا خدا کے قرآن پہ یقین ہے تو میں خدا کی ذات پہ یقین نہ کروں؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی کامل گزرا ہے، ایک آیت پہ یقین کر لیا، قرآن کی ایک آیت پہ، اور ہمارا ساری آیتوں پہ یقین نہیں، نماز کی آیتوں پہ یقین نہیں، زکوٰۃ کی آیتوں پہ یقین نہیں، رمضان کے روزوں کی آیتوں پہ یقین نہیں۔ ابھی آ رہا ہے نا گرمی کا رمضان، کئی لوگوں کو ابھی سے پھانسی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ بوتلیں مانج کے رکھ لی ہیں کافی سارے لوگوں نے، سارا سال بس سارے مہینے بوتلیں دکھاتے رہیں گے، حاجی صاحب روزہ نہیں، او جی تگڑا نہیں، طبیعت خراب ہے، کب سے؟ بس جی چاند نظر آیا نا، چاند نظر آتی طبیعت خراب ہو گئی۔ اندازہ لا مکری، اور یہی لوگ عید کے دن سب سے پہلے آگے آگے نکلتے ہیں، ٹور بنانے میں، جوتے میں، کپڑے میں، بھاگ دوڑ میں، روزہ ایک نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرے رمضان کا اکرام نہیں کرتا، میرے رمضان کا احترام نہیں کرتا، میرے رمضان المبارک کی عزت نہیں کرتا، قیامت کے دن میں ان کو نہیں پوچھوں گا کہ تم جہنم کے کس کھاتے میں پڑے ہو۔ یہ بات نہیں، اللہ پاک کو ہمارا بھوکا مارنا مقصود نہیں ہے، اس کو کیا فائدہ ہمارے پیاسا مرنے سے، بھوکا مرنے سے۔ خدا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں یا میرے کہنے سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے پیتے ہیں یا میرے کہنے سے پیتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس اپنی مرضی سے جاتے ہیں یا میری مرضی کے مطابق جاتے ہیں۔ تم اپنی اولاد کو پرکھ سکتے ہو، نوکر ملازم کو پرکھ سکتے ہو، خدا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بندوں کو آزمائے، بندوں کی پرکھ کرے کہ یہ اللہ والے ہیں یا خدا والے ہیں یا شیطان والے ہیں اور غلط کار لوگ ہیں۔ اب تو گھر کے گھر نہیں روزے رکھتے، اور اگر کہہ دو تو گولی لگتی ہے کہ ہمیں کہا کہ روزے نہیں رکھتے۔ جو کھلم کھلا کھاتا پیتا ہے، جو رمضان کا اکرام اور احترام نہیں کرتا، خدا کی قسم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پتہ چلے گا جب موت آئے گی، ہاں کہ قبر میں کیا بنتی ہے، حشر میں کیا بنتی ہے، قیامت میں اللہ کی عدالت میں کیا بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، نہ کماؤ، ایک مہینے میں نہ کام کرو، اگر 11 مہینے کی کمائی میں پورا نہیں پڑا تو رمضان کی کمائی میں کون سا تو تاج و تخت کا مالک بنے گا؟ تھوڑا کما لو، کم کما لو، چھٹی کر لو مہینے کی، کوئی بات نہیں، تھوڑے پہ گزارا کر لو، پرانے کپڑے دھو کے پہن لینا، ہلکی غذا کھا لینا، مگر کم سے کم جب عید کے دن یہ اعلان ہو اللہ کی طرف سے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اس میں تو شامل ہو جاؤ۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں صحابی، اندازہ لگاؤ، حضور کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کے جانثار، حضور کے یار، حضور کے ملنے والے، ایک جنگ میں نہ گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا تک بند کر دیا۔ تو لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، روزے کی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی کا حق کھا کر کے مر جاتے ہیں، کسی پہ ظلم کر کے مر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانیت کو برباد کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں، عظیم نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے انہی لوگوں کی تعریف فرمائی۔ دیکھو نا، ہم بازار میں جاتے سودا خریدنے، کارخانوں میں جاتے مال خریدنے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا صحابہ وہ تھے جو جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے، پیسے دے کر نہیں،
جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے. پھر خدا نے فرما دیا واللہ رؤوف بالعباد، یہی میرے بندے ہیں، میں ان کا خدا، یہ میرے صحیح بندے ہیں. اور پھر آگے ہم جیسوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یوں نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، مسلمان بھی کہلاؤ اور کافروں والے کام بھی کرو، ایسا نہ کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، سراسر دشمن ہے، صریحاً دشمن ہے. اس کی نہ مانو، میم کالی کملی والے کی مانو. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو پھسلانا نہیں، اپنے آپ کو تباہ نہیں کرنا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.